اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی کلاس میں ہم ان الفاظ کو پڑھنا سیکھیں گے جن کو پڑھتے ہوئے اکثر لوگ غلط پڑھ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو دیکھ لیجئے کہ یہ پارہ نمبر ہے 7، وَإِذَا سَمِعُوا کا پارہ ہے، سورۃ الانعام کی آیت نمبر ہے 12۔ یہاں پر اس ورڈ کو دیکھیے، 1 2 3، یہاں پر 3 لام ہیں جبکہ یہ 5 لام پڑھے جائیں گے۔ تو یہ کیسے پڑھے جائیں گے، اس ورڈ کو پڑھنا سیکھیں گے۔ اور سیکنڈ ورڈ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 71 میں اس ورڈ کو اکثر لوگ پڑھتے ہیں ہدیتنا، ایسے پڑھنا درست نہیں ہے۔ دال کو ہم یا سے پڑھیں گے، الف سے ملا کر پڑھیں گے یا حمزہ سے ملا کر پڑھیں گے، یہ ورڈ کیسے پڑھا جائے گا، اس ورڈ کو پڑھنا سیکھیں گے۔ اور آیت نمبر 80 میں اس والے ورڈ کو دیکھ لیجئے، یہ والا ورڈ بہت ہی مشکل لگتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے ایک ہی ورڈ ہے جس میں 2 مدات ہیں اور 2 حروف ہیں جو کہ مشدد ہیں۔ ایک مد کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو مشدد حرف ہم سے چھوٹ جاتا ہے۔ اگر ہم مشدد حروف کو بھی پڑھ لیں اور مد کو بھی مکمل کر لیں تو ہم سے غنہ چھوٹ جاتا ہے۔ آج ہم اس مشکل ورڈ کو بھی بہت ہی آسان طریقے سے پڑھنا سیکھیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ یہاں پر جو مد ہے یہ کون سی مد ہے، ان کی کیا پہچان ہے، ہم کیسے پہچانیں گے یہ کون سی مد ہے۔ اس ورڈ کو کمپلیٹ تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ اور آیت نمبر 94 میں یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ توئیں کا وقف ہے۔ بہت سے لوگ یہاں پر جب وقف کرتے ہیں تو غلط طریقے سے وقف کرتے ہیں، شرکا، تو یہاں پر ایسے وقف نہیں کیا جائے گا۔ یہ وقف کیسے کیا جائے گا، اس ورڈ کو پڑھنا سیکھیں گے، یہاں پر وقف کرنا سیکھیں گے۔ بہت ہی چھوٹی سی ویڈیو ہے، شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور واچ کریے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے، اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیا کریں تاکہ اور لوگ بھی فیض یاب ہو جائیں اور اس نیکی میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ تو آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پر دیکھیے، دیکھنے میں تو 3 لام ہمیں نظر آ رہے ہیں لیکن یہ 5 لام ہیں۔ اس میں سے یہ 5 کے 5 لام پڑھے جائیں گے یا کوئی لام چھوڑا بھی جائے گا، اور ان کو پڑھا کیسے جائے گا، اس ورڈ کے ہم ہجے کرتے ہیں، پھر ہمیں صحیح طریقے سے اس کی سمجھ آئے گی۔ قاف لام پیش قل، قاف کو ہم نے لام مشدد سے ملانا ہے۔ کیوں ملانا ہے؟ جب بھی ساکن اور مشدد حرف اکٹھے آتے ہیں تو آپ نے ساکن والے حرف کو چھوڑ دینا ہے۔ اب یہ ساکن والا لام ہم نے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ اب ہمارے پاس لام جو ہے مشدد والے 2 ہیں، اور تشدید کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس بھی حرف کے اوپر تشدید ہو وہ حرف 2 بار پڑھا جاتا ہے اور سختی سے پڑھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ والا لام بھی 2 بار پڑھا جائے گا اور یہ والا لام بھی 2 بار پڑھا جائے گا۔ تو یہ 4 لام ہم نے پڑھنے ہیں۔ یہ کیسے پڑھنے ہیں؟ قاف لام پیش قل، یہ لام ایک بار پڑھا گیا، اس کو ہم اگلے والے لام سے ایک بار پھر پڑھیں گے۔ لام لام زیر لل قل لل، ٹھیک ہے؟ تیسرا والا جو لام تھا وہ بھی ایک بار پڑھا گیا، اب اس لام کو ہم دوبارہ پڑھیں گے تاکہ یہ 4 ٹائم ہو جائے۔ لام کھڑی زبر لا قل للہ، ہاں زیر ہی قل للہ۔ اب اس میں ایک چیز دیکھیے، اللہ کا لام ہے لیکن باریک پڑھا جا رہا ہے۔ کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ کیونکہ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے، تو جب بھی اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو اللہ کے لام کو اپنے باریک پڑھنا ہے۔ قل للہ، اب یہاں پہ قویں کا وقف ہے، وقف مطلق ہے۔ جب ہم یہاں سٹاپ کریں گے تو ہاتھ ساکن ہوگا، اس کی جو زیر ہے یہ ڈراپ ہو جائے گی، تو ہم اس کو پڑھیں گے قل للہ
اینڈ پر ہا کی آواز ضرور آنی چاہیے. قل للہ کر کے نہیں چھوڑنا, ہا کو آپ نے ساکن کرنا ہے. قل للہ. ٹھیک ہو گیا. اب آیت نمبر 71 میں اس والے ورڈ کے بھی ہجے کریں گے. حمزہ زیر ای, لام لام زبر لل, ای لل. درمیان میں یہ والا ایک یا ہے اور ایک الف ہے, اس کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے. بنا حرکت والے حروف کو ریڈ نہیں کیا جاتا, آپ نے ان دونوں لیٹرز کو نہیں پڑھنا. لام لام زبر لل, ای لل. ہا پیش ہو, ای لل ہو. دال حمزہ زبر دا, ای لل ہدا. اب یہ جو ہے نا ہدیتنا جو پڑھتے ہیں وہ اب یہ چیز سن لیں کہ یا کے اوپر تو کچھ بھی نہیں ہے, ہم نے یا کو نہیں پڑھنا, ہدئی کر کے نہیں پڑھا جائے گا. یا جو ہے یہ پڑھی ہی نہیں جائے گی, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ خالی ہے, اس کے ساتھ ایک الف ہے, اس کو بھی ہم نے نہیں پڑھنا. دال کو حمزہ ساکن کے ساتھ ملانا ہے, اور حمزہ ساکن کو جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں. آپ نے دال کو حمزہ کے ساتھ جھٹکا دے کر پڑھنا ہے. ہدا تینا. یہ ورڈ کیسے پڑھا جائے گا؟ الل ہدا تینا. ٹھیک ہے. آیت نمبر 80 میں اس والے ورڈ کے بھی ہم ہجے کریں گے. حمزہ زبر آ, تا پیش تو, اتو. حا الف جیم مد زبر حاج, اتو حاج. اب یہ والی جو مد ہے یہ مد لازم ہے. ہم اس کو کیسے پہچانیں گے؟ مد لازم کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اگلا والا جو لیٹر ہوتا ہے وہ مشدد ہوتا ہے یا ساکن ہوتا ہے, موسٹلی مشدد ہی ہوتا ہے. تو اب آپ دیکھیے جیم کے اوپر تشدید ہے اور الف کے اوپر مد ہے. یہ مد مد لازم ہے اور اس کا جو ڈیوریشن ہے 5 سے 6 الف تک آپ نے اس کو لمبا کر کے لازمی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ اتو حاج. اس کے بعد جیم واو نون مد پیش جون. یہاں پر آپ نے مد کے ڈیوریشن کو کمپلیٹ کرنا ہے. یہ بھی مد لازم ہے کیونکہ اس کے بعد بھی مشدد لیٹر ہے. 5 سے 6 الف تک اس کو آپ نے لمبا کرنا ہے. اس کے بعد نون جو ہے وہ بھی تشدید والا ہے اور نون مشدد پر غنہ لازمی ہوتا ہے, تو آپ نے غنہ بھی کرنا ہے. یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ اتحاجونی. ٹھیک ہے. ایسے نہیں پڑھنا تو حاجونی, جونی نہیں ہوگا. نون کو آپ نے غنے کے ساتھ پڑھنا ہے. اس آیت کو میرے ساتھ دہرا لیجئے. قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان. کلیئر ہو گیا؟ آیت نمبر 94 میں اس ورڈ کو ہم کیسے پڑھیں گے, یہاں پر ہم سٹاپ کیسے کریں گے اس چیز کو دیکھ لیجئے. شین پیشو, را زبر را, شورا. کاف مد کھڑی زبر کا, شورا کا. یہاں پر جو مد ہے یہ مد متصل ہے کیونکہ اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ مد متصل کی پہچان ہے. مد متصل 3 سے 4 الف تک لمبا کر کے پڑھی جاتی ہے اور یہاں پر کھڑی حرکت بھی ہے, تو کم از کم اس کو 4-5 الف تک آپ لازمی لمبا کریے گا. شورا کا, حمزہ پیش او, شورا کا او. اب آپ دیکھیے ہم نے واو کو بھی نہیں پڑھا, الف کو بھی نہیں پڑھا. کیوں؟ کیونکہ حمزہ جب بھی کسی حرف کے اوپر ہوتا ہے, حمزہ کو ہم پڑھتے ہیں, نیچے والے حرف کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم نے یہاں پر حمزہ کو پڑھا, واو کو چھوڑا, الف خالی ہے, اس کو بھی ہم نے نہیں پڑھنا. اب ہم یہاں پر جب وقف کریں گے تو وقف کیسے کیا جائے گا؟ حمزہ کو ہم نے ساکن کرنا ہے کیونکہ حمزہ کے اوپر پیش ہے, اور پیش کو ہم ڈراپ کر دیں گے, حمزہ ساکن ہوگا. حمزہ ساکن کیسے پڑھا جاتا ہے؟ جھٹکا دے کر پڑھا جاتا ہے.
تو ہم نے کاف کی مد کو پہلے کمپلیٹ کرنا ہے، اس کے بعد حمزہ کے ساتھ اس کو جھٹکا دے کر پھر سٹاپ کرنا ہے. تو یہ کیسے ہوگا؟ فیکم شرکاء. ٹھیک ہو گیا؟ آپ نے اکیلا شرکاء نہیں کہنا، حمزہ کو بھی آپ نے پڑھنا ہے لیکن ساکن حالت میں. امید ہے آپ کو آج کا لیسن بہت اچھے سے سمجھ آ چکا ہوگا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللهم فقهني في الدين، اللهم بارك لنا في أوقاتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.